बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता हमारे जो असबाक थे उसके अंदर सबसे पहले से अक़साम, उसके बाद शश अक़साम, उसके बाद वज़न और उसके बाद हफ़्त अक़साम की बहस हमारी मुकम्मल हो गई थी। आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि वज़न निकालने का तरीका। मैंने गुजारिश की थी कि वज़न निकालना जो है ना ये सरफ़ के अंदर बुनियाद है। आगे जितने भी गर्दानें आएंगी, सीगे आएंगी, हुरूफ़ असलिया ज़ायदा की पहचान होगी, उसका ताल्लुक़ किसके साथ है? वज़न के साथ है। उसके निकालने का तरीका मैंने आपको कहा था कि कम अज़ कम आप 50-50 अल्फाज के रोज़ाना कुरान पाक से आपने वज़न निकाल लें। चंद एक मैं आपसे मज़ीद पूछ लेता हूँ, बाकी आपने वहाँ ख़ुद निकाल लें, ठीक है जी। हमारे सामने लफ्ज़ है फ़तरना। अब एक एक बोले। फ़तरना वज़न निकालने क्या आएगा? फ़अलना। यहाँ फ़ा के मुकाबले में कौन सा हर्फ है? ऐन के मुकाबले में, लाम के मुकाबले में रा। अब अगर कोई सवाल करे कि ये हफ़्त अक़साम से क्या बनेगा तो क्या कहेंगे? सही। सही किसको कहते हैं? सही वो कलमा जिसके हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में हमज़ा हर्फ़ इल्लत और एक जिन्स के ना हो। नौ शाबाश। अब अगर कोई सवाल करे कि ये शश अक़साम से क्या है तो फिर क्या कहेंगे आप? सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? सुलासी मुजर्रद वो है जिसमें 3 हरूफ असली हो, उसके अलावा कोई हरूफ ज़्यादा भी हो। शाबाश। तो अब फ़तरना में ये कोई हर्फ असली या ज़्यादा है या नहीं है? जो आखिर में वो आखिर ये आगे आ रहा है, कहता हम पढ़ेंगे। आखिर में हमने पढ़ा था कि हर्फ ज़्यादा नहीं आता। अगर आखिर में आ जाए तो या वो सीगे की अलामत होगा या फिर क्या होगा? असली होगा। अब फ़तरना के आखिर में जो नून अलिफ ना है ये सीगे की अलामत है, ये ना असली में शुमार करते हैं ना ज़ायदा में शुमार करते हैं। ये बात आ गई समझ में जी। आगे आप लफ्ज़ आ गया दुनिया, वज़न निकालने क्या आएगा? फ़ुअला। फिर दोबारा बोलिए, दुनिया का वज़न क्या आएगा? फ़ुअला। यहाँ फ़ा के मुकाबले में कौन है और ऐन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? फ़ा कलमा किसको कहेंगे? ऐन कलमा किसको कहेंगे? लाम कलमा किसको कहेंगे? अब अगर कोई सवाल करे कि ये हफ़्त अक़साम से क्या है तो आप क्या कहेंगे? शाबाश। नाकिस याई किसको कहते हैं? शाबाश। शश अक़साम से क्या बनेगा? ये सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? जिसमें 3 हर्फ असली हों, कोई ज़्यादा ना हो। और से अक़साम से क्या बनेगा? फेल। फेल किसको कहते हैं? अद्दुनिया। ये से अक़साम से क्या बनेगा? आप बताएं वसीम। अद्दुनिया से अक़साम से क्या बनेगा? इसम बनेगा। क्या बनेगा? इसम बनेगा। चूँकि इसम की हमने अभी फ़िलहाल 4 अलामतें पढ़ी थी, इसके शुरू में चूँकि अलग मैंने लफ्ज़ बोला था ना दुनिया, इसलिए आपको इश्तबा पैदा होगी। अगर ये अद्दुनिया बोलेंगे तो फिर ये इश्तबा पैदा नहीं होगा कि इसम की अलामत इसके अंदर मौजूद है। आज ये बात समझ। आगे लफ्ज़ है मुजरिमन, इसका वज़न निकालें क्या आएगा? मुजरिमन। फिर दोबारा वज़न बोले क्या आएगा? फिर दोबारा बोले वज़न क्या आएगा? मुफ़इलन। यहाँ फ़ा के मुकाबले में कौन है? ऐन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? देख के बोलो, सोच के बोला करें, यहाँ नून है ही नहीं, आपको कहाँ से नजर आ गया? फिर दोबारा निकाले मुजरिमन, वज़न क्या आएगा? हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? जीम, रा और मीम। हफ़्त अक़साम से क्या बनेगा? ये सही किसको कहते हैं? शश अक़साम से क्या बनेगा? ये शश अक़साम किसको कहते हैं? फिर गलती लग गई ना। शश अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम कहते किसको हैं? ऊँची बोल थोड़ा। फिर दोबारा बोलें, शश अक़साम से किसको कहते हैं? फिर दोबारा बोलें, शश अक़साम किसको कहते हैं? अब बताएं ये शश अक़साम से क्या बनेगा? सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? कोई ज़्यादा ना हो। मुजरिमन में हर्फ कितने पढ़े आपने? 4। कौन कौन से? मीम। अब एक ज़्यादा हो गया, कौन सा? पहला मीम। आपने कहा सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद कहते हैं जिसमें 3 हर्फ असली कोई ज़्यादा ना हो। यहाँ मीम ज़्यादा मौजूद है या नहीं है? है। तो आपने इसको सुलासी मुजर्रद कैसे कह दिया? गलती लगी ना। इसका मतलब है आपने गौर फिक्र नहीं किया। फिर दोबारा बोले मुजरिमन, वज़न क्या आएगा? हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? और ज़्यादा कौन बनेगा? फ़ा के मुकाबले में कौन है? ऐन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? ज़्यादा कौन बनेगा? मीम। अब ये हफ़्त अक़साम से क्या बनेगा?
सुलासी मजीद फी किसको कहते हैं? जिसमें 3 हरूफ असली और कोई ज्यादा। अच्छा, मैंने पूछा हफ्त अक़साम से क्या बनेगा, आपने बताया सुलासी मजीद फी। आपको पता है हफ्त अक़साम किसको कहते हैं? अब देखिए फिर दोबारा गलती आ गई ना। हफ्त अक़साम किसको कहते हैं? हफ्त इक़साम सही, मिसाल, मुज़ाफ और लफ़ीज़ नाक़िस। नहीं, जवाब ठीक है गलत। मुदस्सिरा बोले हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? ये हफ्त अक़साम किसको कहते हैं? हाँ, हफ्त अक़साम किसको कहते हैं? दोबारा फिर बोले आप, फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले, फिर दोबारा बोले एक बार, फिर दोबारा बोले एक बार जी। अब आप बोले हफ्त अक़साम किसको कहते हैं? अब बताएं हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही किसको कहते हैं? शश अक़साम से क्या बनेगा? सुलासी मजीद फी किसको कहते हैं? जिसमें 3 हरूफ असली और कोई ज्यादा भी। जी, अब बताएं ये सी अक़साम से क्या बनेगा? इसम। इसम की कौन सी अलामत मौजूद है? अभी इसम की कितनी अलामतें बताई थी आपको? 4। ये यहाँ कौन सी है? आगे लफ्ज़ है करहतना जी। अब बोले करहतना, वजन क्या आएगा? फालतना। अब करहतना में फा के मुकाबले में कौन है? रा के एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? जल्दी बोले, लाम के मुकाबले में कौन है? आप बोले हाँ, लाम के मुकाबले में कौन है? हाँ। अब यहाँ हर्फ असली कौन कौन से हो गए? काफ, रा, हाँ। अब फा के मुकाबले में कौन है? दोबारा बोले, एन के मुकाबले में, लाम के मुकाबले में। ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही किसको कहते हैं? शश अक़साम से क्या बनेगा? ये सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? ज़्यादा हो, यहाँ ज़्यादा कोई नहीं है। करहतना में ता है या नहीं आखिर में? तो फिर ये सुलासी मुजर्रद बनेगी, मजीद फी बनेगी? मजीद फी। आप बोले जवाब ठीक है गलत? गलत होगी। आप बताएं ये सुलासी मुजर्रद बनेगा, मजीद फी मुजर्रद बनेगा? क्यों कि यहाँ ता जो है ये सीगे की अलामत है। जब आपको बताया कि आखिर में ता हरफ ज़्यादा आते ही नहीं, फिर आपने कैसे कह दिया? आ जाएगी बात समझ में? इसका मतलब अभी कुछ कमज़ोरी है। आगे लफ्ज़ है मुमिनन जी। आप वज़न निकालें क्या आएगा? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले मुमिनन। यहाँ फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले, फा के मुकाबले में कौन है? बोले शाबाश। फा के मुकाबले में कौन है? हमजा। एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? नून। और ज़ैदा हर्फ कौन है? जल्दी बोले, हर्फ ज़ैदा कौन है? शुरू वाला मीम। फिर दोबारा बोले मुमिनन, वज़न क्या आएगा? फिर दोबारा बोले मुमिनन, वज़न क्या आएगा? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? फा कलमा कौन बनेगा? एन कलमा कौन बनेगा? लाम कलमा कौन बनेगा? अब ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? महमूद अल-फा किसको कहते हैं? फिर दोबारा बोले, ये शश अक़साम से क्या बनेगा? सुलासी मजीद फी किसको कहते हैं? यहाँ ज़्यादा कौन है? पहला मीम ज़्यादा। क्या कहना है? पहला मीम ज़्यादा है। सी अक़साम से क्या बनेगा? ये इसम बनेगा। इसम की कौन सी अलामत मौजूद है? फिर दोबारा बोले, आगे लफ्ज़ है याबासन, वज़न निकालने क्या आएगा? फिर दोबारा बोले याबासन का वज़न फिर दोबारा निकालने क्या आएगा? ना जी, गलत हो गया। सिंधी बाबे क्या करें जी? आसिफा बोले याबासन फ़आलन। फिर दोबारा बोले याबासन, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले जी। सिंधी बाबे को बताएं याबासन वज़न क्या आएगा? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। यहाँ फा के मुकाबले में कौन है? फा के मुकाबले में कौन है? या। एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? अब ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? ये। फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। शश अक़साम से क्या बनेगा? ये सुलासी मुजर्रद। शाबाश। मिसाल यही किसको कहते हैं? शाबाश। और ये शश अक़साम से क्या बनेगा? सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? और सी अक़साम से क्या बनेगा? ये। फिर दोबारा बोले गाशिया जी। आप पता निकालें क्या आएगा? गाशिया। फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले फ़ाइला। हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? अब ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम से क्या बनेगा? सी अक़साम से क्या बनेगा? आगे बात समझ में? गाशिया सी अक़साम से क्या बनेगा? फेल। अब इसमें आपको कैसे पता चल गया? आगे लफ्ज़ है नज़्ज़लना, वज़न निकालने क्या आएगा? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले नज़्ज़लना। फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले फ़अलना। फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में कौन है? सोच के बोला कर। फिर दोबारा बोले फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले में, लाम के मुकाबले में। फा कलमा कौन बनेगा? एन कलमा कौन बनेगा? लाम कलमा कौन बनेगा?
یہ ہفت اقسام سے کیا بنے گا جی؟ ہفت اقسام سے کیا بنے گا جی؟ سادہ بولے، ہفت اقسام سے کیا بنے گا؟ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ تعریف کریں، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف اڑنی نہیں چاہیے، ایک بار پھر دوبارہ بولے، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے، تعریف غلط ہوگی جی، آپ بولیں ہاں حمزہ حرف علت دو حرف، پھر دوبارہ بولے ساتھ بھائی کیا ہے صحیح کی کیا تعریف ہے؟ پھر دوبارہ بولیں جی، پھر دوبارہ بولیں جی۔ شش اقسام سے کیا بنے گا یہ؟ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں زیادہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ نزلنا میں حروف اصلی کون کون سے زیادہ کون ہے؟ آپ بولے مولانا شش اقسام سے کیا بنے گا یہ؟ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ، یہاں زیادہ کون ہے؟ آپ کو بتایا تھا جس کلمے پر شد آ جاتی ہے وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں۔ وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ جس کلمے پر شد آ جائے تو وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو۔ اب یہاں نزلنا میں زا پر شد آ گئی تو یہ دو ہے، اور یہ بھی بتایا تھا اگر لام کلمے کے مقابلے میں مشدد حرف آئے گا تو وہاں دونوں حرف اصلی ہوں گے، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں ہوگا تو پھر وہاں ایک اصلی ہوگا اور ایک زائدہ ہوگا۔ اب نزلنا میں عین کے مقابلے میں آ گیا تو یہاں ایک حرف اصلی بن گیا، ایک کیا بن گیا؟ زائدہ بن گیا۔ تو یہ شش اقسام سے کیا بنے گا؟ پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں آپ، ثلاثی سی اقسام سے کیا بنے گا یہ؟ جلدی بولیں، فعل کیا بنے گا؟ اب یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی آپ کے وزن کمزور ہے، آپ نے پھر دوبارہ کل ہر روز آپ نے 50 کلمات کے اوزان نکالنے، یہ بات آگے سمجھ میں؟ اچھا اب آگے چلیں، نشان لگا کے دینے کی ضرورت نہیں، لگا لیں گے نا خود۔ اب آگے چلیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور فعل کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معتل، مضاعف، ٹھیک ہے یہ پڑھی تھی۔ اب آگے ان کی تقسیم کی تھی تو ٹوٹل کتنی قسمیں بن گئی تھی؟ 14، اور ان 14 کو صرفیوں نے 7 قسموں میں بند کیا۔ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہفت اقسام۔ ہفت اقسام اگر آپ سے کوئی سوال کرے کس کو کہتے ہیں، کون کون سے، تو کیا کہیں گے؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیفو، ناقصو، محموزو، اجمب۔ یہ بات یہاں ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے 6 اقسام کی بحث تھی، پھر 6 اقسام کی آ گئی، پھر اس کے بعد حروف کی بحث آ گئی، پھر اس کے بعد ہفت اقسام کی بحث مکمل ہوگی۔ اب آگے چلیں، آگے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی کتنی قسمیں؟ 3۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 3 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 3 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 3۔ ارے مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز نکلے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ بولے، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اور مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے نکلے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز نکلے۔ مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے نکلے۔ آگے جامد کس کو کہتے ہیں؟ نہ وہ کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی چیز نکلے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اور مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جامد کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جامد کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ مصدر کی پہچان، یہ تو نام پڑھے نا، تعریف بھی آ گئی۔ مصدر کی پہچان، مصدر کی پہچان یہ ہے جب آپ اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے آخر میں لفظ دن یا تن، ان دو میں سے کوئی ایک حرف آئے گا۔ مصدر کی پہچان یہ ہے جب آپ اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے آخر میں کیا آئے گا؟ لفظ دن یا تن آئے گا۔ اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو کے اندر اس کے آخر میں نون الف نا آئے گا۔ پہچان آ گئی مصدر میں، مصدر کی پہچان آ جائے گی۔ مصدر کی کیا نشانی ہے؟ مصدر کی کیا علامت ہے؟ مصدر کی کیا پہچان ہے؟ اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ دن یا تن آئے گا۔ اور اگر اردو میں ترجمہ کریں گے آخر میں کیا آئے گا؟ نون الف نا آئے گا۔ اس کی مثال جیسے القتلو، اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو کہتے ہیں کشتن۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ کشتن۔ کشتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا۔ الضربو، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ زدن۔ کشتن کے اندر تن آ گیا، زدن کے اندر دن آ گیا۔ اب یہ فارسی کی علامت، فارسی کی پہچان، فارسی کی نشانی ہے۔ اب اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ الضربو مارنا، القتلو قتل کرنا، الخروجو نکلنا،
سوچ کے بولا کریں الخروجو نکلنا، الدخولو داخل ہونا، الجلوسو بیٹھنا، القعودو بیٹھنا، المعرفتو پہچاننا. سوچ کے بولا کریں المعرفتو پہچاننا. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کس کی؟ مصدر کی ہے. اگر آخر میں دن یا تن آ جائے تب بھی مصدر ہوگی، اور اگر نون الف نہ آ جائے تو تب بھی مصدر ہوگی. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مصدر کی دو نشانیاں بتا دی، ایک فارسی میں اور ایک اردو میں. اگر کسی آدمی کو فارسی کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اردو کا ترجمہ، ابھی اس نے ترجمہ کسی مصدر کا پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، مصدر کا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، کوئی بھی قانون نہیں ہے، کوئی بھی وزن مختص نہیں ہے. البتہ اہل صرف نے تقریباً 44 اوزان بیان کیے ہیں. کتنے؟ 44، جو علم و سیغہ کے اندر بھی موجود ہے، ارشاد و صرف کے اندر بھی موجود ہے، تقریباً تمام صرف کی کتابوں میں. آگے چل کے ہم پڑھیں گے، آگے آ جائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، وزن مخصوص تو نہیں ہے، البتہ 44 اوزان ہیں، ان میں سے کسی ایک وزن پر بھی کلمہ آ جائے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بات آگے سمجھ میں؟ اب یہ مصدر کی بات ہوگی مکمل. اس کے بعد کیا آتا؟ مشتق. مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے نکلے. مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ماضی مصدر سے نکلتی ہے، مضارع مصدر سے نکلتا ہے، اسم فاعل یہ سارے اسی سے نکلتے ہیں. تو اب مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے نکلے. جامد کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی نکلے. اور اگر اس کو خارجی مثال میں سمجھنا ہو، آپ پیدا ہوئے کہ نہیں، آپ کے والدین ہیں، تو آپ کے والدین کیا بنے گے؟ مصدر. اولاد کیا بن جائے گی؟ مشتق. کیونکہ اولاد ماں باپ سے نکلتی ہے تو ماں باپ کو کیا کہیں گے؟ مصدر. اولاد کو کیا کہیں گے؟ مشتق. آگے بات سمجھ میں؟ اولاد کو کیا کہیں گے؟ مشتق. اور جامد کس کو کہتے ہیں؟ نہ اس سے کوئی چیز نکلے اور نہ وہ کسی سے نکلے. اب یہ تو مثال ویسے خارجی دی سمجھانے کے لیے. اب مثال لے لیں اللہ. اب اللہ جو ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے. لم یلد ولم یولد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال جو خارجی ہے یہ کس کی مثال آ جائے گی؟ جامد کی. لیکن ہماری مثال، ہمارا تعلق ان خارجی مثالوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم پڑھ رہے صرف، صرف کا تعلق ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ. اب ہم نے جانا ہے لفظوں کی طرف. اب ہم نے کہا کہ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز نکلے. اس کی مثال کون سی آئی ہے؟ جیسے الضرب، الطلب، الخروج، المعرفت. کوئی مصدر لے لے، سوری مصدر سبت میں پڑھی ہیں. اور مشتق کی مثال جیسے ضربا الضرب سے نکلا ہے، یضرب نکلا ہے، ضارب وغیرہ نکلا ہے. اور جامد کی مثال جیسے لفظ رجل، جیسے لفظ نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اس سے کوئی چیز، نہ یہ کسی سے نکلا ہے. شجر، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ یہ کسی سے نکلا ہے. یہ ان کی مثال آ جائے گی جامد کی. کون سی؟ رجل، شجر، حمار وغیرہ، فرس وغیرہ ذالک. آج کی بات سمجھ. اچھا یہ بات ہو گئی اسم کی 3 قسموں کے حوالے سے. اب یہ چھوٹی سی دلچسپ بحث ہے. مصدر جو ہے، مصدر یہ صیغہ ہے اس میں ظرف کا. یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف کا. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مصدر کا معنی ہوگا نکلنے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز نکلے نا. تو اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ اس میں ظرف کا. اور ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو کہتے ہیں. اب مصدر کا معنی کیا ہوگا؟ جس جگہ سے کوئی چیز نکلے اس کو کہتے ہیں مصدر. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک لفظ بولا جاتا ہے صدر ہاؤس، ہے نا پاکستان میں، جہاں صدر سب تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصدر کا انگریزی میں ترجمہ ہاؤس یہی کریں گے، صدر ہاؤس. ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ ہے اس مصدر سے تو کوئی چیز نکلتی ہے، چلو اس کو تو مصدر کہتے ہیں، کلمات نکلتے ہیں. جہاں صدر صاحب کی بلا جلوہ گر ہوتے ہیں، صدر صاحب سے کیا چیز نکلتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہی ہوگا نا. تو بھائی صدر سے قانون نکلتا ہے. صدر سے کیا نکلتا ہے؟ قانون نکلتا ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدر ہاؤس. کہتے ہیں جو صدر صاحب فرما دے یہ قانون بن جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ قانون بن جاتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صدر ہاؤس کو عربی میں کہیں گے تو مصدر کہیں گے، اور اگر اپنی زبان میں کہیں گے تو صدر ہاؤس کہہ دیں گے، کیونکہ وہاں سے قانون نکلتا ہے، وہاں سے قانون نکلتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدر ہاؤس کہتے ہیں. آگے بات. اب یہ اسم کی ہماری ایک تقسیم مکمل ہو گئی. اسم کی ہماری ایک تقسیم مکمل ہوگی. 3 قسمیں سمجھ آ جائے گی. اب آگے چلیں. اب ہم نے کہا مصدر جس سے کوئی چیز نکلے، مشتق جو کسی سے نکلے، جامد نہ اس سے نکلے نہ وہ کسی نکلے. اب آگے چلیں، مصدر کی بحث کریں گے. مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں. مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں. مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 12. 6 فعل 6 اسم. کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 12 چیزیں نکلتی ہیں. 6 فعل 6 اسم. مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 12. 6 فعل 6 اسم. 6 فعل کون کون سے ہیں؟ ترتیب جو میں نے آپ کو بتانی ہے ذہن میں رکھے. کتابوں کے اندر بساؤ کا ترتیب الٹ بھی ہوگی، لیکن ہم جو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے.
مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل 6 اسم. 6 فعل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، امر نہش. ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، امر نہش. ایسے نہیں آئے گا. ماضی مضارع 2 لفظ بولنے جلدی. عجیب بات سمجھ. ماضی مضارع کتنے ہو گئے؟ 2. آگے نفی تاکید، نفی جہد، نفی تاکید، نفی بولے جلدی جلدی بولے. پھر دوبارہ بولے. اب کتنی ہوگی؟ 4 ہو گئی. اب 4 کٹھے بولے. ماضی مضارع، نفی تاکید، نفی جہد. عجیب بات سمجھ. اب آگے امر نہی، امر نہی، امر 2 بولے گے. آگے بات سمجھ میں. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 اکٹھی بولے. شاباش. عجیب بات سمجھ. ماضی مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، امر نہی. ٹھیک ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 6. سوچ کے بولے. نمبر 1، نمبر 6، نمبر 1، نمبر 6، نمبر 1، نمبر 6، نمبر 2، نمبر 2، نمبر 5، نمبر 2، نمبر 5، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 3. سب نہیں آیا. پھر دوبارہ چلے. کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 6. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 6، نمبر 2، نمبر 5، نمبر 3، نمبر 4. آ جائے گی. یہ نام آپ نے سیدھے الٹے ہر طرح سے یاد کر رہے ہیں تاکہ بولنے میں کیا ہے؟ آسانی ہو جائے، تاکہ بولنے میں روانگی آ جائے. اب اس کے بعد ہے 6 اسم. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ. 6 اسم ہے. 6 اسم. نمبر 1 اس میں فاعل، نمبر 2 اس میں مفعول، نمبر 3 اس میں ظرف، نمبر 3 نمبر 4 اس میں آلہ، نمبر 5 اس میں تفضیل، نمبر 6 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 نمبر 5 نمبر 4 نمبر 3 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 نمبر 1 نمبر 5 نمبر 5 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 3. آ جائیں گے. اب مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں. 6 فعل 6 اسم. 6 فعلوں کے نام بھی یاد ہو گئے، 6 اسموں کے نام بھی یاد ہو گئے. آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا، ذہن نشین ہو جائے گی بات. اب ان کی تعریفات. اب آگے ان کی تعریفات. میرا خیال اتنا کافی ہے. یہ یاد کر لیں اچھے طریقے سے. وزن لازمی نکال لیں. کم از کم 50 کلمات کاپی پہ نوٹ کرنا ہے. ان میں وزن نکال لیں. حروف اصلیہ کون ہے، زیادہ کون ہے، ہفت اقسام کیا ہے، شش اقسام کیا ہے، سی اقسام کیا ہے. جیسے جیسے یہ آگے چلتی جائے گی صرف اسی طریقے سے اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق جڑتا جائے گا. اس کا درمیان سے تعلق ٹوٹے گا نہیں. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، کوئی سوال ذہن میں پوچھ سکتے ہیں آپ. جی جی وہ ہے تعداد حروف کے لحاظ سے، اور یہ ہے اشتقاق کے لحاظ سے. وہ ہے تعداد حروف کے لحاظ سے، یہ کیا ہے؟ اشتقاق کے لحاظ سے. جی آ جائے گی. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی ایک یہ ایسے بھی فرماتے ہیں کہ جامد جمود سے نکلا ہے. جمود کا مطلب ہے جم جانا. نہ ہی اس سے کوئی چیز، نہ یہ کسی سے نکلتی، نہ اس سے کوئی چیز نکلتی. آپ نے کہا کہ جامد جمود سے نکلتا ہے. جب آپ نے کہا کوئی چیز جب جامد جمود سے نکل گیا یہ تو پھر نہ ایک ہے لفظ جامد، ایک ہے لفظ جامد کا مصداق. ایک ہے لفظ جامد اور ایک ہے لفظ جامد کا مصداق. آگے بات سمجھ. لفظ جامد اور ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ لفظ راجولن ہے. اس کا کوئی مشتق من ہو نہیں ہے. لفظ جامد جو ہے یہ تو خود مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ جمود سے مشتق ہے. جیسے ضارب ضرب سے مشتق ہے. آگے بات سمجھ. تو آپ نے سمجھ نہیں، اصل میں وہ جو جمود ہے اس لفظ کا نہیں ہے، اس کا جو مصداق ہے، اس کا جو جس پر یہ. آپ کا نام کیا ہے مثلا؟ عبد الغفار. ایک ہے آپ کا نام ہے عبد الغفار، ایک ہے آپ کی شخصیت اور وجود ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ عبد الغفار کہیں گے اس سے مراد آپ کا نام علم ہے، آپ کا وجود مراد نہیں ہے. البتہ عبد الغفار کا مصداق آپ کی ذات ہے. عبد الغفار اور ہو گیا اور
بات آگے سمجھ. تو چلو بات آگے ایک بتا دوں آگے. قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے, اسم مسمہ کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے. اسم مسمہ کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر اسم مسمہ کا عین ہو تو جس کا نام محمد شریف ہے انہوں شریف ہونا بھی چاہیے سی. جس کا نام محمد فاضل علامہ ہونا چاہیے. نام محمد فاضل اوندی بسم اللہ بھی نہیں ہے تو فاضل کیسے ہوگی؟ بات آگے. نام محمد ساجد مسجد تے جاندہ ہی نہیں, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, تو اسم مسمہ کا عین ہوتا ہے یہ غیر. یہ تفصیلی بحث جو قاضی بیضاوی کریں گے, اصل میں وہ بحث لے کے جاتے ہیں لفظ اللہ پہ. بات آگے سمجھ. تو اس لیے اسم اور ہوتا ہے, مسمہ اور ہوتا ہے. عبد الغفار یہ اسم ہے, آپ ہے مسمہ, اس کا مصداق. اب ہم نے جو کہا جو کسی سے نہیں نکلتا, اس سے مراد یہ اسم نہیں ہے بلکہ اسم کا جو مصداق مسمہ ہے وہ نہ کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے کوئی نکلتا ہے. آ جائے گی بات سمجھ میں؟ جی چلیں شاباش, بھاگ جائیں یہاں سے.